بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سینٹ کے سیشن میں جب میں ٹرافیز دے رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو نااہلی کی ٹرافیز کہ ان کی جو کارکردگی تھی، فلڈز جو سیلاب آئے سندھ پنجاب میں پاکستان میں، اس میں جس قسم کی امداد دے رہے تھے، جس قسم کی کرپشن تھی، اس کے اوپر جب میں اسپیچ کر رہا تھا، جب میں تقریر کر رہا تھا سینٹ میں، تو ہمارے ایک سینیٹر کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین صاحب جو تھے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو میں دہرا نہیں سکتا آپ کے ٹیلی ویژن میڈیا پہ. آج ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کی اور ان سے ریکویسٹ کی، ایک جو پارلیمنٹری طریقہ کار ہے، ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی معذرت کریں کیونکہ یہ غیر پارلیمنٹری زبان جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا آج کہ جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی تو آئی نہیں، لیکن حکومت جو تھی وہ پروٹیسٹ سے ڈر کے بھاگ گئی. ان کے سینیٹرز چلے گئے اور کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے آج کا اجلاس بھی ختم کر دیا. یہ تیسرا دن ہے، تیسرا سیشن ہے جس میں کورم پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، اور جو ایک کام ہے جو کرنا سینٹ کا کام قانون سازی، وہ نہیں ہو رہی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سینٹ جس طرح نیشنل اسمبلی میں مسائل ہیں، سینٹ بھی اس وقت سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے، سٹیٹس کو پہ آ گئی ہے. میں ابھی کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل سے خان صاحب سے مل کے آ رہا ہوں. وہ اب میجر تبدیلی چاہ رہے ہیں. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، چیف منسٹر تبدیل کیا کے پی کے میں، اور انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جو ان کی ویژن ہے لانگ ٹرم، وہ جو سیاسی اس کا حل ہے، کیونکہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی اس ملک سے. تو اس کے لیے اب وہ پوری طرح چاہتے ہیں کہ نہ صرف کے پی کے میں کام ہو بلکہ سینٹ میں بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. ہم نے آج اس کے اوپر بھی ڈبیٹ کرنی تھی، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا. سینٹ کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے آج حکومت بھاگ گئی اس ڈبیٹ سے بھی. ہماری نظر میں اس وقت آئین کی بحالی، قانون کی حکمرانی اور جو بالادستی ہے انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی، اس کے لیے ہماری جد و جہد ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم لگاتے رہیں گے اپنی اسمبلیز. اگر ہمیں اندر نہیں بولنے دیں گے تو ہم ادھر باہر اسمبلی لگا کے اپنی سینٹ لگا کے بولیں گے، لیکن ہم قوم کی آواز انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ بس اتنا کافی ہے. اچھا، یہ کہ سینیٹر صاحب آج اڈیالہ میں آپ ملاقات کے لیے گئے، ایک ملاقاتوں کے حوالے سے کلیئر کر دیں پوزیشن. پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ممبران اسمبلی، چاہے کوئی کے پی کے کا وزیر تک ہو، انہیں اجازت نہیں ملتی. مشال یوسفزئی کس حیثیت میں جاتی ہیں اور ان کو کس طرح اجازت ملتی ہے، یہ اگر کلیئر کر دیں پوزیشن. دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، منگل کے دن اور جمعرات کے دن عدالت کے حکم کے مطابق منگل کے دن وکلاء مل سکتے ہیں ان سے، اور جمعرات کے دن جو پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے دوست احباب ہیں عمران خان صاحب کے، وہ مل سکتے ہیں. عدالت نے یہ حکم دیا ہوا ہے. اور مجھے چند دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے ایک اور ڈیوٹی سونپی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں ان کی لسٹ بھی بناؤں باقی لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے کہ ٹیوزڈے کو کون سے وکیلوں نے ملنا ہے اور جمعرات کو کس نے ملنا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ لسٹ میں سے کبھی کسی کو نہیں بھیجا جاتا اور کبھی ایک کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن چند مہینوں سے تو کسی کو اس لسٹ کے مطابق ملاقات نہیں کرائی جا رہی. دوسرے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کے، بالخصوص آج کل توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے جو بالکل بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے. میں ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل بے بنیاد اور جھوٹا کیس جو چلایا جا رہا ہے توشہ خانہ 2 میں.
اس میں اجازت ہے جو جن کو جج صاحب اجازت دیں، جو وکیل ہیں کیس میں یا کسی طرح ان کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت ہے یا ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، جن کو کچھ حقائق معلوم ہیں جو کہ کیس میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو جج صاحب اندر سے اجازت دیتے ہیں۔ بہت سارے وکیل، بہت سارے لوگ جاتے ہیں ملنے، اور ان میں سے جس کو جج صاحب اجازت دیں اس کو دیا جاتا ہے۔ بہت عرصے سے میں نے بھی کوشش کی تھی، مجھے نہیں جانے دیا گیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے جا کے جج صاحب کو کہا کہ میں تو یہ کیس آگے چلنے نہیں دوں گا جب تک علی ظفر کو آپ نے اندر نہ آنے دیا، اور وہ پھر جب جج صاحب نے پھر اس کے بعد الاؤ کیا تو میں اندر جا سکا۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے۔ ایک چیز ایڈ کر دوں علی ظفر صاحب نے جس طرح کہا کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا رویہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہے۔ جی سر میں ساتھ کھڑا ہوں۔ علی ظفر صاحب نے جیسے کہا ڈپٹی چیئرمین کا جو رویہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے جس قسم کے القابات انہوں نے سینیٹر صاحبان ہوئے، جس میں بھی شامل ہوں، وہ کسی جانور سے مشابہت کر کے ہمیں الفاظ بنا، اور نہ صرف کہ وہ گالی بھی انہوں نے دی، اس کے بعد سسپینڈ بھی ہمارے 3 سینیٹرز کو، سینیٹر فلک ناز کو، مجھے اور ہمایوں مومن صاحب کو اس وقت سسپینڈ کر دیا۔ ان کا جو رویہ ہے جب تک یہ درست نہیں ہوتا ہم اس وقت اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ آج تحریک انصاف نے 2 تحریک التوا پیش کرنی تھی، ایک گندم کے حوالے سے جو کہ پنجاب میں گندم کا اتنا بڑا کرائسس ہے، اس وقت آٹے کا جو ریٹ ہے گندم میں 5,500 روپے کا من ہو چکا ہے اور 4,000 روپے کی گندم ہو چکی ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی ہدایت پہ علی ظفر صاحب نے تحریک التوا پیش کرنی تھی کہ گندم کا کرائسس جس میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اوپر جو صوبہ بندی لگا دی گئی ہے کہ پنجاب سے اب گندم اس وقت ان دونوں صوبے میں نہیں جا سکتی، تو انہوں نے خان صاحب نے علی صاحب کو کہا آپ یہ پوائنٹ ریز کریں کہ اگر آج پنجاب نے گندم پہ بند ملے تو کیا کل کو خیبر پختونخوا اپنی جو گیس سپلائی کرتا ہے کیا اس پہ کرنا شروع کر دے گا؟ تو آپ جا کے بات کریں، یہ زیادتی ہے ان عوام کے لیے جہاں گندم پیدا ہے۔ دوسرا تھا جو ہمارے قبائلی علاقوں میں جو دہشت گردی ہے اس پہ ہماری تحریک التوا تھی کہ جو وہاں پہ جو ایشو بن رہے ہیں اس کے والے سے بات کی جائے تاکہ سیشن بات کرے۔ اگر ہمیں ہمارے بیسک ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر یہ اب سینٹ کا سیشن اب نہیں چل سکتا، نہ صرف آج بلکہ جتنے دن اس سیشن کے بچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح یہ پروٹیسٹ کرتی رہے گی۔ سینیٹر ہمایوں مومن سے اسٹارٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ جو اصل اب ہم جو سوالات بنتے ہیں وہ یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے تمام ارکان نے ڈیسک بیٹھتے ہوئے استعفے اور چیئرمین سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کا احتجاج استعفے کے لیے جاری رہے گا یا آپ کا احتجاج معذرت کے لیے جاری رہے گا؟ اور اگر جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہو سکتا ہے اس میں پراپیگنڈا ہو، آپ کے سہیل افریدی کے خلاف اگر کوئی ایڈونچرزم کیا جاتا ہے ممکنہ طور پر، تو عمران خان کا کیا ویژن ہے یا کیا بیان ہے کہ اس کو کیسے ناکام بنایا جائے گا؟ شکریہ جی دیکھیں، جہاں تک پہلا سوال ہے اس کا تو جواب بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے۔ وہ معذرت کر لیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں یہی پارلیمنٹ کی ایک ٹریڈیشن ہے تو ہم اس ٹریڈیشن کو نہیں توڑیں گے۔ جہاں تک نئے چیف منسٹر کا تعلق ہے افریدی صاحب، وہ دیکھیں ان کے خلاف اگر کوئی کیسز فائل ہوئے ہیں، ایف آئی آرز ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آرز کو فائل کرنے سے کسی قسم کا نااہلی نہیں ہوتی، تو وہ چیف منسٹر تو بنیں گے، قانون کے مطابق انشاءاللہ بنیں گے۔ کل ہی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے ایم پی ایز کی، ابھی انفیکٹ میری تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے ان افریدی صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پہ۔ انہوں نے بتایا کہ جتنے ہمارے ایم پی ایز تھے وہ وہاں موجود تھے میٹنگ میں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد بھی میٹنگ ہونے لگی ہے، اور سارے عمران خان صاحب کی جو ہدایت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایڈونچرزم نہیں کر سکتا کیونکہ آئین اور قانون اس میں بڑا واضح ہے۔ علی ظفر صاحب، آپ کی آج میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب سے، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ علی امین کو ریٹین کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ سفارش بھی کی ہے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ آیا آج اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ بڑی چینج چاہتے ہیں، تو صوبے کے لیول جہاں پہ آپ کی حکومت تھی، آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی چینج ہو گئے، تو کیا پارٹی میں بھی کوئی بڑی چینجز آ رہی ہے، کوئی پوزیشن چینج ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں ان کے ساتھ کوئی 8-9 گھنٹے گزار کے آیا ہوں، آج بھی کسی قسم کا ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی ان کی کسی نے ریکویسٹ کی ہو، ان سے یہاں درخواست کی ہو کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کو تبدیل کرنے کا، وہ اس میں کوئی اور مزید تبدیلی لے کے آئیں یا اس کو واپس لیں۔ کسی نے بات نہیں کی، ان کا فیصلہ